السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آج ہم اس چینل کے ذریعے یعنی کمیٹی بزم اتحاد کے ذریعے پھر اعتکاف کے کچھ مسائل اور فضائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے لیے اپنے گھر کی صفائی کا حکم دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی مسجدوں کو صاف ستھری کریں۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اسے جاننا چاہیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب ہے، اعتکاف سنت ہے، اعتکاف نفل ہے۔ واجب اس کو کہتے ہیں کسی نے اگر منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں رب کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کروں گا یا 2 دن کا کروں گا یا 3 دن کا، یا وہ جتنی کی نیت کر سکتا ہو، تو اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ اگر عورتیں واجب اعتکاف رکھنا چاہتی ہیں یا اس نے منت مانی تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ گھر میں جو بیت ہے، مسجد بیت ہے، کسی مقام کو اس نے مسجد کے لیے مختص کیا ہے، اسی مقام پر عورت اعتکاف کرے گی، واجب اعتکاف۔ اور عورتوں کے لیے بھی روزہ شرط ہے واجب اعتکاف کے لیے۔ اور اعتکاف سنت جو آخری عرصے میں رمضان مبارک میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ۔ میرے دوستو، اگر محلے میں کسی نے ایک آدمی نے اعتکاف کر لیا تو پورے محلے، پورے بستی والوں کے اوپر سے تمام آفتیں، مصیبتیں، گناہ اتر جاتا ہے۔ یہ جس طریقے سے کسی میت کے لیے محلے میں، گاؤں میں، بستی میں ایک آدمی کے لیے فرض کفایہ ہے کہ شریک ہو گیا تو سبھی لوگ اس سے بری ہو گئے، لیکن جو لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں وہ شریک بھی ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تو سبھی گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح یہ سنت کفایہ ہے، اگر کسی محلے والے نے، بستی والے نے اعتکاف نہ کی تو سبھی لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی کو محفوظ فرمائے گا۔ اور اعتکاف نفل یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف نیت کیے، مسجد میں داخل ہو گئے۔ اور نفل کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ وقت شرط ہے، آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو سیدھے پیر مسجد میں داخل کرتے ہی آپ جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب برحمتک، تو میرے دوستو داخل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ آپ جتنی دیر مسجد میں ہیں، 10 منٹ میں ہے، 5 منٹ میں ہے، پوری نمازیں ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد امام صاحب کے اگر حجرے میں گئے اور آپ اعتکاف سے خارج ہو گئے، پھر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پھر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ آپ کو طہارت کی ضرورت پڑتی ہے، آپ استنجے کے لیے گئے، وضو کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ پھر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے وقت شرط ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہو۔ اور اگر 20ویں روزے کو اگر کوئی غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ 20 رمضان کو غروب ہونے سے، سورج غروب ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے وہ مسجد میں نیت کر کے داخل ہو جائے، اور نیت کیا کرے؟ یہ نیت کرے کہ میں رب کی رضا کے لیے آخری عشرے کی اعتکاف کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ اعتکاف
کسی نے اگر 10 دن کا کر لیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 10 دن کا آخری عشرے میں اعتکاف کرے گا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اعتکاف کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حج اور عمرہ کے ثواب سے سرفراز فرمائے۔ اور مسائل یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اعتکاف کے مسائل نہیں معلوم ہے، وہ بلا ضرورت کبھی کبھی باہر بھی نکل جاتے ہیں، بلا وجہ باہر نکلتے ہیں، جس کی بنیاد سے وہ اعتکاف سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے جو گفتگو نہیں کرنی چاہیے وہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اعتکاف میں سب سے افضل یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، خاموشی کے ساتھ آپ تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، نوافل پڑھتے رہیں، اور پڑھتے پڑھتے جب آپ کو نیند آنے لگے، نیند آنے قریب ہو تو آپ مسجد میں ایک دبیز بستر بچھا لیں، موٹا بستر بچھائیں، تاکہ کبھی بدخوابی کی بنیاد پر احتلام ہو گیا، بدخوابی ہو گئی، آپ ناپاک ہو گئے، تو تاکہ مسجد کا مصلی اس سے ناپاک نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اعتکاف میں رہتے ہیں، یوں ہی مصلی پہ لیٹ جاتے ہیں، اس طرح لیٹنا درست نہیں ہے۔ آپ حالت اعتکاف میں آپ کے لیے مسجد میں کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، سونا جائز ہے میرے دوستو، لیکن اعتکاف کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ اگر ہمیں بدخوابی کی بنیاد پر ہم ناپاک ہو جاتے ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں ناپاکی کی حالت میں نہیں چل سکتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تیمم کرنا چاہیے میرے دوستو۔ تیمم بھی قائم مقام وضو کے ہیں، وضو کے خلیفہ ہیں تیمم۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ام المومنین کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، ایک مقام پر قیام فرمایا اور اونٹنی بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور اسی موقع پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار بھی گم ہو گیا تھا۔ کافی تلاش کیا گیا، نہیں ملا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، خاموش تھے میرے دوستو۔ اس حدیث پاک کو سن کے دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو بتا دیتے کہ اونٹنی کے پیٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اس لیے تھے کہ آیت تیمم نازل ہونے والی تھی، آیت تیمم نازل ہونے والی تھی۔ وہاں سے آگے اگر سفر کرتے تھے تو نماز قضا ہوتی تھی، اور اگر وہیں پہ نماز پڑھنا چاہتے تھے تو پانی میسر نہیں تھا، تو آیت تیمم نازل ہونے والی تھی۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے، وضو میں 4 فرض ہے لیکن تیمم میں 2 فرض ہے، اور تیمم قائم مقام وضو کے ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی مٹی کی جنس سے ہو، مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہیں تو کھیتوں میں کچھ ڈیرا بنوا کے کچھ تھیلی کے اندر اپنے قریب رکھیں جہاں وہ سوتے ہیں، پتہ نہیں کب بدخوابی ہوتی ہے، ناپاک ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں ہم ناپاکی کی حالت میں چل نہیں سکتے۔ اگر دیوار پہ مٹی ہے، جتنی بھی مٹی کی جنس سے جو چیزیں ہیں اس پر ہاتھ مار کر تیمم آپ کر سکتے ہیں، یا مٹی ہو تو آپ یہ دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں گے، اور یہ اس طریقے سے آپ الٹا جھٹک لیں گے، اور اس ہاتھ کو آپ چہرے پر پھیریں گے، اس طرح پھیریں گے آپ، اس طرح مکمل طور سے کان کے لو تک پھیریں گے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ آپ زمین پر ماریں گے یا مٹی پر ماریں گے، پھر جھٹک لیں گے تاکہ آپ کے ہاتھوں میں مکمل مٹی نہ رہے، اور پھر الٹے ہاتھ سے یہ 3 انگلی لیں گے اور شروع سے لے کے آخری تک اپنے ہاتھ کو لے جائیں گے، اور ادھر سے یا پورا مکمل ہاتھ کا مسح کریں گے، اور اسی طریقے سے دوسرے ہاتھ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کریں گے۔ یہ تیمم میں 2 فرض ہیں۔ اب اس کے بعد آپ آسانی سے مسجد سے گزر سکتے ہیں، باہر نکل کے آپ حالت اعتکاف میں ہی رہیں گے، اپنی ضرورت کو پوری کریں گے، حاجت کو پوری کریں گے، غسل کریں گے، آپ اعتکاف سے خارج نہیں ہوں گے۔ خاموشی کے ساتھ آپ غسل کریں گے، استنجا کریں گے، آپ اس کے بعد پھر مسجد میں داخل ہو جائیں گے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں گے، آپ اعتکاف سے باہر نہیں ہوں گے۔ بہت سارے مقامات پر دیہات کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ کہیں ٹوائلٹ نہیں بنا ہوا ہے اور اسے باہر جانا پڑتا ہے،
تو شریعت نے اسے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ باہر بھی جا سکتا ہے خاموشی کے ساتھ، وہاں سے واپس بھی آ سکتا ہے، وہ حالت اعتکاف میں رہے گا، وہ اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اعتکاف سے وہ خارج نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، بے پناہ فضیلتیں ہیں اعتکاف کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اور یہ 10 دن کا اعتکاف محض صرف 10 دن کا نہیں ہے، بلکہ یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، جس کے متعلق رب قدیر نے فرمایا ہے کہ جسے ایک رات میسر ہو گئی لیلۃ القدر کی، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی رات کی تلاش کے لیے یہ 10 دن اعتکاف کیا جاتا ہے، اور یہ تاک راتوں میں شب قدر گھومتی رہتی ہے، کبھی 21ویں شب میں، کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں شب میں۔ تو میرے دوستو، جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی رات ایسی آتی ہے جو شب قدر کی رات ہوتی ہے، اور اعتکاف میں لوگ صرف اس لیے بیٹھتے ہیں اور اسی لیے بیٹھا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے وہ رات دن تلاوت کرتا ہے، دنیا داری سے دور ہو جاتا ہے، دنیا کے تمام علائش کو چھوڑ دیتا ہے، رب کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تاکہ رب راضی ہو جائے۔ اور اس 10 دن کے اندر جب راضی ہو جاتا ہے، وہ بندہ جب باہر آتا ہے اعتکاف سے، مطلب اعتکاف سے باہر آتا ہے 10 دن کے بعد، جیسے 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے داخل ہوا، تو باہر کب ہوگا؟ 29 کا چاند اگر نظر آ گیا تو چاند دیکھنے کے بعد باہر آئیں گے۔ اگر 29 کا چاند نظر نہیں آیا تو 30ویں کو غروب آفتاب کے بعد وہ اعتکاف سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یعنی اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اور اعتکاف میں وہ رو کے جو کچھ دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جتنے بھائیوں نے اعتکاف کی، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اور میرے دوستو، آپ حضرات اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، میرے دوستو اس چینل کی جس نے ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم برکت عطا فرمائے، صحت و تندرست عطا فرمائے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔